اجمالی طور پہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں کہ جب میت کو غسل دینا ہو تو پہلے تختہ غسل رکھ کر کوشش کریں کہ اس کو دھونی دے دی جائے، یعنی اگربتی سلگا لیں اور کوئی ایک شخص اس کے چاروں طرف 3 بار 5 بار یا 7 بار اس طرح خوشبو دھونی دے دے تو یہ باعث برکت ہوتا ہے، مستحب عمل ہے، اور پھر وہ اگربتی وہیں لگا دیں تاکہ ماحول خوشبودار ہو جائے۔ اس کے بعد مردے کو لٹائیں، اور یہ اصول یاد رکھیں کہ جس طرح زندہ آدمی کا ستر دیکھنا حرام ہوتا ہے، ایسے ہی مردہ کا ستر دیکھنا بھی حرام ہے، لہٰذا اس کا بدن کھولنے سے پہلے ہی اس کے پورے بدن کے اوپر، یعنی ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک یہ حصہ بدن جو ہے مرد کا نہیں دیکھ سکتا اور عورت کا نہیں دیکھ سکتی ہے، اس پر ایک موٹی چادر ڈال دی جائے، اور پھر اس کے کپڑے اس طرح اتارے جائیں کہ قمیص تو اتار دی، اس کے بعد جو شلوار ہے اس پہ ستر پہ بالکل نظر نہ پڑے اور اس کو اتار دیا جائے۔ اس کے بعد غسل دینے والوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، 3 یا 4 آدمی کافی ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ بھی اطراف میں نہ کھڑے ہوں، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، کم سے کم لوگ ہونے چاہیے لیکن ضرورت کے مطابق، تو 3-4 آدمی کافی ہوتے ہیں۔ اور یہ پہلی حدیث میں آ چکا ہے کہ بیری کے پتوں کو پانی میں جوش دے کر اس پانی سے غسل دیا جائے، تو نیم گرم سا پانی ہو، ایسا کہ جس کو زندہ آدمی آسانی سے برداشت کر سکے، ویسے ہی پانی سے مردہ کو غسل دیا جائے گا۔ اس میں اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جو آج کل یہ کفن وغیرہ ملتے ہیں اس میں ایک دستانہ ٹائپ پڑا ہوتا ہے، اس کو ہاتھ پہ اس طرح چڑھا کر پھر اس کی ڈوری ہوتی ہے باندھ لیں، اور پھر مٹی کے ڈھیلے بھی ہوتے ہیں اور روئی رکھی ہوتی ہے، اس سے مردے کو استنجا کروایا جائے گا، یعنی جائے شرم کے اوپر وہ کپڑا پھیرا جائے گا۔ عموماً نکلتا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جسم خشک ہو جاتا ہے اور اعضاء اب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، لہٰذا عموماً کچھ نکلتا نہیں ہے، پھر بھی اگر ہو تو بہرحال اس کو صاف کیا جائے گا، اور اس میں دیکھنا نہیں ہوگا، بس ویسی چادر کے نیچے سے استنجا وغیرہ کروا دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر سب سے پہلے میت کو وضو کروایا جائے گا۔ یقینی سی بات ہے کلی اور ناک میں پانی چڑھانا تو ہو نہیں سکتا، تو چہرے دھونے سے ابتدا کی جائے گی، پہلے چہرہ دھویا جائے گا، پھر سیدھا ہاتھ کوہنیوں تک، پھر الٹا ہاتھ کوہنیوں تک، اس کے بعد دونوں پیر دھوئے جائیں گے، اور اگر چاہیں تو کوئی روئی گیلی کر کے اس کے دانتوں پر اور اس طرح تھوڑی روئی گیلی کر کے ناک کے نتھنوں کے اندر بھی ڈال دیں تو یہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب میت کو الٹی کروٹ لٹائیں۔ جب الٹی کروٹ لٹائیں گے تو سیدھی جانب اوپر آ جائے گی، کیونکہ سیدھی جانب سے ابتدا کرنے کا جیسے حدیث میں کہا گیا ہے، حکم موجود ہے، تو اس کو سیدھی جانب لٹائیں، اور اس میں پہلے خیال کر لیں کہ چادر کو تھوڑا سا پیچھے کھینچ لیا جائے تاکہ جب وہ میت ٹیڑھی ہو تو ایسا نہ ہو کہ اس کی مطلب اس کے بیک سائڈ یا کوئی بھی چیز ظاہر ہو، ستر بالکل ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اور سیدھی جانب کر کے پھر پانی سر سے لے کر پیر تک پورے پانی کو، پورے ٹخنوں تک پانی کو بہائیں، بلکہ پاؤں کے ناخن تک بہائیں، اور اس کے بعد پھر الٹی جانب کو اس طرح سر سے لے کر پاؤں تک بہائیں۔ وضو کے بعد بعض جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے چہرے کو، سر کے بالوں کو دھو لیں، تو یہ آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں، پہلے بھی کر سکتے ہیں، اس طرح پورے بدن پر پانی بہہ جائے گا۔ جب سیدھی جانب پانی بہائیں تو تھوڑا ہاتھ اٹھا کے بغل میں پانی ڈالیں، اور ستر کے مقام پر یقیناً چادر ہے، لیکن اس چادر کو جو مددگار ہو تھوڑا سا اٹھا کر اندر اندازے سے اتنا پانی ڈالیں کہ یقین ہو جائے کہ تمام اعضاء پر پانی بہہ گیا ہے۔ اسی طریقے سے پھر الٹی جانب اس کے اوپر کریں اور سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہائیں۔ اس کے بعد میت کو آہستہ سے بٹھائیں، اگر وہ اکڑی ہوئی نہ ہو، ویسے تو لاش اتنی اکڑ جاتی ہے کہ بیٹھتی نہیں ہے، لیکن اگر نیا مردہ ہو بالکل اور فوری طور پہ غسل دیا جائے تو پھر وہ بیٹھ بھی جاتا ہے، اور آہستگی سے اس کے پیٹ کو دبائیں، آہستگی سے، اگر کچھ ہو نکلے تو پھر اس کو دھو دیں۔ پورے غسل کا اعادہ، پورے غسل کو دوبارہ لوٹانا کوئی لازم نہیں ہے، اور عموماً نکلتا کچھ نہیں ہے تو سنت پوری کرنے کے لیے اس طرح کر لیں۔ اور اب ایک بار پورے بدن پر، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک بار کافور ملا پانی ڈالنا سنت کریمہ ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی تھا اور آگے بھی آئے گا۔ اور یہ کافور کی ٹکڑیاں اسی کفن کے ساتھ ہی مل جاتی ہیں، سفید سفید کلر کی ہوتی ہیں، اس کو اچھی طرح ہاتھوں سے پیس کر اسے پانی میں گھول لیں، پورا مکس تو نہیں ہوتا، ڈلی ڈلیاں چھوٹی چھوٹی رہ جاتی ہیں، لیکن بہرحال خوشبو بہت اچھی ہو جاتی ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک پھر اس پانی کو ایک دفعہ پورا بہائیں گے، تو یہ بس غسل کمپلیٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد کپڑے وغیرہ سے خشک کر کے اب کفن پہنایا جاتا ہے۔ مرد کے لیے 3 کپڑوں کا کفن ہوتا ہے اور عورت کے لیے 5 کپڑوں کا۔
یہ سنت ہے. مرد کے لیے 3 کپڑے، عورت کے لیے 5 کپڑے. لیکن اگر مرد کے کپڑے کم ہیں تو 2 کپڑے بھی کافی ہیں، اور 2 بھی نہ ہوں تو پھر 1 کافی ہے، ایک بڑی چادر میں اس کو لپیٹ دیا جائے. اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں کفن کے، اور ان کو پھر پہنایا جاتا ہے. تو یہی بس تمام تھوڑی سی چیزیں ہیں، اور باقی پوری تفصیل تو اب یہاں پر چونکہ میں حدیث سے ذکر کر رہا ہوں، یہ فقہی جو پروگرام ہے اس میں آپ ملاحظہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو اور مزید تفصیل بھی حاصل ہو جائے گی. دیتے ہیں باب الثیاب البیض للکفن، کفن کے لیے سفید کپڑا، اس کا باب. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویہ ہیں، اور حدیث نمبر ہے 1264. وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا جو یمنی سحولی روئی سے بنے ہوئے تھے. اس میں قمیص تھی، نہ امامہ تھا، یہ نہ سلا و لباس نہیں تھا، نہ امامہ تھا. 3 کپڑوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا جو یمنی ایک سحولی روئی کہلاتی تھی، اس سے تیار کردہ کفن تھا جو سرکار کو دیا گیا. تو یہ میں نے پہلے بھی وضاحت ایک دفعہ کی تھی کہ سفید کفن دینا مستحب ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سفید کپڑے پہنو اور اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں ہی کفناؤ. لیکن یہ حکم استحبابی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی واجب ہو، تو لہٰذا کلرفل کپڑے بھی یوز کر سکتے ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں اس کا رواج بالکل بھی نہیں ہے. اور جس چیز کا رواج نہ ہو وہ پھر نہ کیا جائے، ورنہ لوگ باتیں کریں گے اور عجیب و غریب پریشانی کا شکار ہو جائیں گے. ورنہ مختلف کلر کے کفن ہو سکتے ہیں، اور یہ ضرور ہے کہ قیمتی کفن ہونا چاہیے، بشرطے کہ وہاں پر کفن چور وغیرہ نہ ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو قیمتی کپڑوں میں کفناؤ. اور ایک روایت میں ہے کہ ایسے علماء نے فرمایا کہ ایسے کپڑوں میں کفنانا چاہیے کہ جیسے وہ عید پر پہنتا تھا، یعنی قیمتی کپڑے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذی شان ہے کہ جس طرح زندہ لوگ ایک دوسرے پر اپنے کپڑوں کے سلسلے میں فخر کرتے ہیں، ایسے ہی مردہ بھی اپنے کفن پر دوسرے لوگوں کے سامنے فخر کرتا ہے. تو اس لیے اچھے کپڑے میں کفن دینا چاہیے. لیکن چونکہ ہم لوگوں کو علم نہیں ہوتا، مسجد پہنچ جاتے ہیں یا کفن کی دکانوں پہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ وہی لٹھے کا کفن ہوتا ہے، باریک سا پتلا سا، وہی دے دیتے ہیں. اور یہ تصور نہیں ہے کہ جی مردے کو وہ بھی ایک دوسری دنیا میں جا رہا ہے، اور وہاں پر اس کے کفن کے سلسلے میں بھی تعلیم شرع تھوڑی بہت موجود ہے. وہ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا بیچارے لوگوں کو، جو جیسا بولتا رہتا ہے ویسے کرتے رہتے ہیں اور ایسے دفنا دیتے ہیں. تو بہرحال سفید کپڑے پہننا یہ مستحب ہے، کلرفل بھی پہن سکتے ہیں، کبھی کبھار سفید پہن لیں. تو یہ صرف میں نے اس لیے سمجھایا کہ یہاں سفید کلر کا ذکر آیا تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کوئی وصیت کرتا ہے کہ جو میرے پہنے ہوئے کپڑے انہی میں مجھے کفنا دیا جائے، یہ بھی کافی ہے، یہ بھی صحیح ہے. وہ چاہے کیسے کلرفل ہوں ویسے ہی کفنا سکتے ہیں. اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، دیکھیں انہوں نے فرمایا کہ اس میں قمیص تھی، نہ امامہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کفن کی سنت خود اختیار کی گئی ہے، جو آپ نے تلقین فرمائی، وہ مرد کے لیے 3 کپڑوں کی ہی تھی. ایک کپڑا جو ہے وہ تہبند ہے، اور ایک چادر کہلاتی ہے، چھوٹی چادر، اور ایک بڑی چادر ہوتی ہے. تو یہ کفنی جس کو ہم کہتے ہیں، کفنی جو ہوتی ہے وہ گلے میں ڈلتی ہے بیچ میں سوراخ کر کے، آدھا کپڑا آگے ہوتا ہے آدھا پیچھے، اور ایک ازار ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے بڑی چادر جس کو لفافہ کہتے ہیں. 3 کپڑوں میں. امامہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ نے کتنی فضیلتیں ذکر فرمائی لیکن آپ کے کفن میں شامل نہیں تھا. لیکن یہ 3 کپڑوں تک چیز کو محدود رکھنا کوئی اس لیے نہیں تھا کہ فرض واجب کا بیان مقصود ہو. چنانچہ اگر کوئی فرض کر لے، جیسے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے کفن میں سرکار نے اپنا تہبند شریف رکھوایا، یہ کپڑا اضافی ہوا. ایسے کوئی اگر تبرکن کوئی کپڑا اپنے کفن کے ساتھ رکھواتا ہے، وصیت کرتا ہے، تو یہ صحیح ہے. اسی طرح یہ در مختار میں بھی لکھا ہے کہ اشراف القوم میں سے کسی کا انتقال ہو. اشراف القوم سے مراد جو بڑے مطلب کوئی متقی پرہیزگار عالم دین ہیں، شیخ ہیں، انہیں اگر امامہ پہنا کر دفنایا جائے تب بھی سی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن سنت سے زیادہ قریب یہی ہے کہ بغیر امامے کے انسان کو دفنایا جائے. سنت سے زیادہ قریب یہی چیز ہے.
یہ بھائی نے فرمایا کہ کیا جنازے کی پچھلی صف میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ تو جی بالکل یہی لکھا ہے علماء نے احادیث کی روشنی میں کہ جنازے کی سب سے پچھلی صف میں زیادہ ثواب ہوتا ہے، اور جو عام ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ چاہے جمعہ ہے، عیدین ہیں، 5 نمازیں ہیں، ان کی پہلی صف میں سب سے زیادہ ثواب ہوگا۔